بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی 200 برس بعد دقیانوس نامی شخص رومن امپائر کا حکمران بنا۔ اس نے 249 سے 251 عیسوی تک رومی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالی اور مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں پر نہایتی ظلم و ستم کیا۔ اس وقت اکثریت عیسائی مذہب اختیار کر چکی تھی اور لوگ رومی دیوی دیوتاؤں اور بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے، لیکن دقیانوس نے بزور طاقت رومی مذہب اور بت پرستی کو رائج کرنا چاہا اور اپنی عوام کو بزور طاقت بت پرستی پر مجبور کرتا۔ جو بت کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا، اس کو دو باتیں کہتا: یا سجدہ کرو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان سے ایسا ہی معاملہ کرتا۔ روم کے شہروں میں ایک شہر افسوس تھا جس کو عربی میں ترتوس کہتے ہیں۔ اس شہر میں چند امیر کبیر نوجوان عالی شان گھروں میں رہنے والے تھے اور توحید پر قائم تھے۔ دقیانوس کو ان کی توحید پرست ہونے اور بتوں سے انکار ہونے کا علم ہوا تو اپنے سپاہی بھیج کر ان نوجوانوں کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ ناظرین گرامی، ان سے پوچھا: تم میرے بتوں پر نذرانے کیوں بیٹھ نہیں کرتے، سجدے کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم عقیدہ توحید سے باز نہ آئے اور تمہارے قتل کا حکم دوں گا۔ ناظرین، دقیانوس کو ایک لڑکے نے جس کا نام سکینہ تھا جواب دیا کہ ہم توحید پرست ہیں اور ہمارا معبود وہ ہے جس کی عظمت و جلال پورے زمین و آسمان پر ہے اور جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ہم اس ذات اعلیٰ کے سوا کسی کو ہرگز نہیں پوجیں گے۔ آگے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ساتھیوں نے بھی اس جوان سے اتفاق کیا اور اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ چونکہ یہ لڑکے امیر کبیر گھرانوں کے تھے تو انہوں نے سونے کی قیمتی زیور بھی پہن رکھے تھے۔ دقیانوس ان لڑکوں کے جواب سے غضبناک ہو گیا اور ان کے کپڑے اور زیور اتار دیے۔ پھر کہا: تم نو عمر لڑکے ہو، ابھی تم کو چھوڑ کر عقل سے کام لینے کا موقع دیتا ہوں۔ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے لیے قتل کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد دقیانوس سلطنت کے کسی دوسرے شہر گیا۔ جب دقیانوس اس طرح لڑکوں سے دور ہو گیا تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ اپنے اپنے گھر سے معقول رقم لی جائے، کچھ خیرات کر دی جائے اور باقی اپنے اخراجات کے لیے محفوظ کر لی جائے۔ اس کے بعد شہر کے باہر جو پہاڑ ہے اس کی غار میں چھپیں اور وہاں چھپ کر معبود حقیقی کے حضور سر سجود ہوں گے اور اس طرح عبادت بھی میسر آئے گی اور ظالم سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، سب لڑکوں نے اس تجویز پر اتفاق کیا۔ روانہ ہوتے وقت راستے میں ایک چرواہا اور اس کا کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ لڑکوں نے اس کتے کو بھگانے کی بڑی کوشش کی مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کتے کو قوت گویائی عطا ہوئی اور اس نے اس طرح بیان کیا کہ مجھ سے ہرگز نہ ڈرو، یہاں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ان میں سے ایک کا نام تملیحہ تھا۔ اس کے بعد سب نے اپنی رقم جمع کرا دی۔ وہ رات کو چھپ کر باہر جاتا اور کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا۔ اس طرح باہر کی خیر و خبر بھی ملتی رہتی۔ اس کے بعد جب دقیانوس اپنے شہر واپس آیا تو اس نے ان 7 لڑکوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ لڑکوں کے نہ ملنے پر اس نے تفتیش کا حکم دیا۔ اس ساری کارروائی کا علم ایک لڑکے کو ہوا اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان لڑکوں کے اہل خانہ پر ظلم کیا جا رہا ہے اور لڑکوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ اس تکلیف دہ صورتحال کی وجہ سے وہ لڑکا چھپتا چھپاتا روتا ہوا ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور اپنے خلاف ہونے والی ساری کارروائی کا ذکر کیا۔ ناظرین گرامی، باقی لڑکے یہ سن کر گھبرا گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو کر عافیت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے پردے میں ان کو ایسے ڈانپا کہ ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ وہ نوجوان نیند کی آغوش میں چلے گئے اور کتا غار کے منہ پر اپنا پاؤں پسار کر پڑ گیا۔ اس کے بعد لڑکوں کے نہ ملنے پر دقیانوس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نگرانوں اور سرداروں سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا رہتا اور پھر یہ کہا کہ یہ لڑکے اگر میرے بتوں کو سجدہ کر لیتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ سرداروں نے کہا یہ لڑکے تو بڑے سرکش اور باغی نکلے۔ ان جملوں نے دقیانوس کو اور غصہ دلا دیا۔ اس نے غضبناک ہو کر حکم دیا: ان کے باپوں کو پکڑ لاؤ۔ باپوں کو پیش کیا گیا۔ باپوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارے سرکش بیٹے کہاں ہیں؟ ان کے باپوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا اور کہا ہم نے تو تمہاری کوئی حکم عدالی نہیں کی، لہذا ہمیں قتل نہ کیا جائے۔ دقیانوس نے ان کو تو چھوڑ دیا مگر لڑکوں کا کھوج لگانے میں سرگرم ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد تحقیق و تفتیش کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکے پہاڑ کے کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دقیانوس نے سلطنت کے اہم لوگوں کو ساتھ لیا اور غار کی تلاش میں اس کے منہ تک جا پہنچا۔ قدرت نے اس پر ایسی دہشت اور رعب طاری کر دیا کہ کوئی بھی غار میں داخل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دقیانوس نے عاجز ہو کر حکم دیا کہ غار کا منہ بڑے بڑے پتھروں سے بند کر دیا جائے تاکہ لڑکے یہی دم گھٹ کر مر جائیں۔ اس کے بعد دقیانوس کے 2 ساتھی ایسے تھے جو بظاہر اس کے ساتھ تھے مگر دل سے صاحب ایمان تھے۔ انہوں نے رانگ کی 2 تختیوں پر ان لڑکوں کو قوائف سارا واقعہ کندہ کر ایک تانبے کے تابوت میں رکھا اور اس تابوت کو غار میں رکھ دیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بادشاہ آتے جاتے رہے۔
یہ نوجوان 300 سال تک نیند کی آغوش میں لپٹے رہے۔ اس عرصے میں دقیانوس مر گیا، مگر اصحاب کہف 300 سال تک اسی غار میں راحت و آرام کے ساتھ سوتے رہے۔ اس کے بعد 309 سال گزرنے کے بعد یہ نیند سے بیدار ہوئے۔ اس وقت اس ملک میں ایک نیک بخت اور خیر پرست بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے دور حکومت میں لوگ قیامت پر بیاس کرتے تھے۔ کوئی کہتا کہ قیامت ضرور آئے گی اور کوئی اس کا منکر ہوتا۔ اس وقت کا بادشاہ ان حالات سے متاثر ہوا۔ وہ اللہ سے یہ دعا کرتا کہ مجھے حق بات سے آگاہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اولیاس نامی ایک شخص کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ فلاں غار میں جو عمارت ہے اس کو گرا کر اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنایا جائے۔ جب یہ عمل مکمل ہوا تو غار کا منہ کھل گیا اور سوئے ہوئے جوان بیدار ہو گئے۔ اس وقت ان کا خیال تھا کہ ہم تھوڑی دیر سوئے ہیں، اب ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بھوک کا احساس جاگ اٹھا اور ان میں سے ایک لڑکے کو کہا گیا جا کے شہر سے کھانا لے آؤ۔ اس کے بعد وہ لڑکا میلے کچیلے کپڑے پہن کر بیس بدل کر گیا۔ ان کے پاس تو وہی دقیانوس کے زمانے کے سکے تھے۔ غار کے منہ پر پہنچے تو وہ پہلے جیسا نہیں تھی۔ ڈرتے ڈرتے شہر کی راہ لی، مگر کوئی عمارت کوئی چیز پہلے جیسی نہ پائی۔ جو لوگ ملے وہ اہل ایمان ملے۔ اس کے بعد جس لڑکے کو کھانے کے لیے بھیجا تھا وہ سمجھتا رہا میں شاید کسی غلط شہر میں داخل ہو گیا ہوں۔ ادھر ادھر گھومنے کے بعد آخر اس نے ایک نوجوان سے پوچھ ہی لیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے۔ اس نے جواب دیا ترتوس۔ یہ سن کر اس لڑکے کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ شہر تو وہی ہے مگر ہر چیز بدلی ہوئی کیوں ہے۔ اس حیرانگی میں غرق ہو کر وہ ایک نان بھائی کے پاس پہنچا اور اس کو دقیانوسی سکہ دے کر روٹی مانگی۔ روٹی والا سکہ دے کر حیران ہوا اور آس پاس کے لوگوں کو دکھایا کہ اس لڑکے کے پاس دقیانوسی سکہ ہے۔ اب لوگوں کو گمان یہ ہوا کہ اس لڑکے کو دقیانوسی زمانے کا سکہ ملا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھ گچھ کی تو وہ ڈر کر کانپنے لگا۔ لوگ اسے شک کی نگاہ میں دیکھنے لگے، مگر تمخیلہ کو یقین تھا کہ ہر چیز بدلی ہوئی ہے، پہلے جیسی کوئی بات نظر نہیں آتی، مگر یہ اس کے باپ کا شہر ہے۔ لوگ اس کو لے کر اعلیٰ حکام کے پاس لے گئے اور اس لڑکے سے بڑے سوال و جواب کے بعد یہ طے ہوا کہ اس لڑکے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کے بعد وہ لڑکا پریشان ہوا کہ مجھے دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں، اس کے خوف سے ہم نے غار میں پناہ لی تھی۔ اس نے کہا بخدا مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا، یہ سکہ میرا ہے، میں غار سے کھانا لینے باہر آیا ہوں، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میرے ساتھ غار میں چلیں، میرے باقی ساتھی بھی وہاں ہیں۔ اور دوسری طرف غار میں اس کے ساتھی یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں جس کو ہم نے روٹی لینے بھیجا ہے وہ کہیں دقیانوس کے ہاتھ نہ چڑھ گیا ہو۔ اتنے میں وہ لڑکا سب لوگوں کے ساتھ غار میں داخل ہوا۔ نوجوان نے حاضرین کو سارا ماجرا سنایا۔ اس ساری گفتگو سے واضح ہوا کہ یہ نوجوان اس غار میں 309 سال تک اللہ کے حکم سے سوئے رہے اور صرف اس لیے جگائے گئے کہ لوگوں کے لیے قیامت کی نشانی عشرت جسمانی کا نمونہ بنے، اور اتنی لمبی مدت سونے کے بعد جاگنے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت اور حشر بلا شبہ حق ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی ایک پوری سورت کا نام سورہ کہف رکھ دیا گیا، جس میں ان نیک لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔